السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آج بھی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ایک کینڈی فیری کی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں کینڈی فیری کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں کینڈی فیری نام کی پری رہتی تھی۔ یہ پری جنگل کی سب سے میٹھی اور سب سے پسندیدہ ہستی تھی، کیونکہ اس کے پاس جادوئی کینڈی کا ذخیرہ تھا۔ وہ کینڈی ہر رنگ، ذائقے اور خوشبو کی تھی اور جنگل کے سب جانوروں کو بہت پسند تھی۔ کینڈی فیری کا نام ایلا تھا۔ ایلا نے اپنے جادوئی پروں کے ساتھ کینڈیوں کا ایک خوبصورت باغ بنایا تھا۔ یہ باغ رات کو جگمگاتا اور دن کو رنگ برنگی روشنیوں سے بھرا رہتا۔ جب کبھی جنگل میں کوئی جانور بیمار ہوتا یا اداس ہوتا، ایلا اس کے پاس جادوئی کینڈی لے کر جاتی۔ اس کینڈی کے ایک ہی ٹکڑے سے جانور نہ صرف خوش ہو جاتا بلکہ صحت مند بھی ہو جاتا۔ ایک دن جنگل کے سب سے شرارتی خرگوش، جس کا نام گولو تھا، کو ایلا کے کینڈی باغ کا پتہ چل گیا۔ گولو نے سوچا کہ اگر وہ ساری کینڈی چپکے سے چرا لے تو وہ جنگل میں سب سے طاقتور بن جائے گا۔ چنانچہ ایک رات جب سب جانور سو رہے تھے، گولو چپکے سے ایلا کے کینڈی باغ میں پہنچ گیا۔ لیکن ایلا نے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے ایک جادوئی پتھر رکھا ہوا تھا جو صرف نیک نیتی والے کو کینڈی دے سکتا تھا۔ جیسے ہی گولو نے کینڈی چرانے کی کوشش کی، جادوئی پتھر نے ایک روشنی کا حلقہ بنا دیا اور گولو کو جکڑ لیا۔ گولو کو پتہ چل گیا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اگلی صبح ایلا نے گولو کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، گولو، تم نے کیوں چوری کی؟ اگر تمہیں کینڈی چاہیے تھی تو تم مجھ سے مانگ سکتے تھے۔ گولو نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور بولا، مجھے لگتا تھا کہ مجھے کینڈی نہیں ملے گی، اس لیے میں نے چوری کا سوچا۔ ایلا نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پیارے گولو، کینڈی تو خوشی بانٹنے کے لیے ہے۔ اگر تمہیں چاہیے تھی تو میں خوشی سے تمہیں دے دیتی۔ اس نے گولو کو ایک بڑی کینڈی دے دی، جس سے گولو کا دل خوشی سے بھر گیا اور وہ شرمندگی سے سر جھکائے ایلا کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد گولو نے ایلا سے دوستی کر لی اور جب بھی اسے کینڈی کی ضرورت ہوتی وہ ایلا کے پاس جاتا اور ایلا ہمیشہ خوشی خوشی اسے کینڈی دے دیتی۔ اس طرح ایلا کی کینڈی نے نہ صرف لوگوں کو خوشی دی بلکہ دوستی کا سبق بھی دیا اور جنگل میں سب جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور دوسروں کی چیزیں بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور دوستی کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یہ تھا اس کہانی کا سبق۔ اب کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آؤں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔